السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ دیکھیں یہاں پہ اتنا پیارا ویو ہے تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں. کافی دنوں سے ولاگ ہی نہیں ڈالا، تو آج اتنا اچھا موسم ہے تو ہم باہر آئے ہوئے ہیں. اور دیکھیں یہ ہے بریڈ فورٹ انگلینڈ. دیکھیں کتنا پیارا ہے. اور یہ دیکھیں یہ کافی اونچائی ہے پر زیادہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ جتنا آگے چلتے جائیں گے اتنا ہی نیچے کو زیادہ اچھا ویو آئے گا. یہ ٹریز کی وجہ سے نا یہاں پہ بلاک ہو گیا. اور یہ دیکھیں آپ، ایسے لگتا ہے کہ بالکل ہی آسمان زمین کو ٹچ کر رہا ہے. ابھی ہم ایک اور جگہ جائیں گے اور وہاں انشاءاللہ ہم اچھی اچھی باتیں شیئر کریں گے. اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت انشاءاللہ آج میں شیئر کروں گی آپ کے ساتھ چھوٹے ولاگ میں، کیونکہ میں لائیو پہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی سیرت پہ بات کر رہی ہوں. تو انشاءاللہ میں نے سوچا کہ یہ جو پیاری باتیں جو میں پڑھ رہی ہوں آن لائن ہی بک ہے میرے پاس، پر وہ میں زیادہ لائیو ہی آتی ہوں. تو یہ دیکھیں سورج پیچھے نکلا ہے، کتنا پیارا لگ رہا ہے. تو آپ کے ساتھ چھوٹی ویڈیو میں بھی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کے کچھ پہلو شیئر کروں گی انشاءاللہ. دیکھیں کتنا پیارا ویو ہے وہ یہاں پہ. اور یہ ہے اس کی ہسٹری. جیسا کہ میرا موضوع بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہے، تو میں نے کہا کہ یہ اتنا پیارا ویو ہے. ہوا بہت ٹھنڈی چل رہی ہے یہاں پہ. اور یہ دیکھیں کلاؤڈس کیسے ایسا لگتا ہے کہ آسمان دکھ رہا ہے. اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ. انس بن مالک خادم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے حضرت فاطمہ کی نسبت سوال کیا. انہوں نے کہا کہ ان کا چہرہ مثل ماہ شب چاردم کے تھا. یہ مثل آفتاب کے جب وہ بادلوں سے نکلے اور تاریکی کو دور کرتے. 14ویں کا چاند جو ہوتا ہے نا اس طرح ہے. چہرے پر سفیدی سرخی تھی اور ان کے بال حضرت جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالوں کی طرح تمام لوگوں سے زیادہ کالے تھے. اس سے معلوم ہوا کہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ تمام لوگوں سے پردہ کرتی تھی. تب ہی تو انس بن مالک کو ضرورت پڑی کہ ان کی نسبت اپنی والدہ سے دریافت کریں. سبحان اللہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سلام اللہ علیہ سے زیادہ کسی کو گفتگو اور لہجے میں حضرت کے مشابہ نہیں دیکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جناب رسول خدا کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں تو حضرت سروقت کھڑے ہو جاتے تھے، مرحبا کہتے تھے، چومتے تھے، اپنے پاس بٹھا لیا کرتے تھے. اور جب جناب فاطمہ کے پاس تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ اسی طرح کھڑی ہو جایا کرتی، استقبال کرتی اور حضرت کے ہاتھوں کو چوم لیا کرتی تھیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ہماری بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کا مقام خدا اور رسول کے سوا اور مولا علی کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ دنیا کی 100 سے بالا تر ہستیاں ہیں. بہت ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے پر مزہ آ رہا ہے کیونکہ یہ بہت اونچائی ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ بہت ہی اونچائی پہ ہے یہ سارا. اور اچھا واک کے لیے بہت اچھا ہے. اگر کوئی نزدیک رہتا ہو نا تو واک کرنے کے لیے
یہاں آیا جا سکتا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جناب رسول خدا نے مجھ سے فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں فاطمہ، حسن اور حسین علیہ السلام داخل ہوں گے۔ حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ ہمارے محب؟ حضرت نے جواب دیا کہ وہ ہمارے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اپنے محب کون ہیں؟ محبت کرنے والے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت علی علیہ السلام، پاک اہل بیت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، وہ ہمارے بعد داخل ہوں گے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے جناب فاطمہ سے زیادہ کسی کو سوائے ان کے باپ کے سچا نہیں دیکھا۔ ایک دن جناب رسول خدا اور حضرت عائشہ میں کچھ تنازعہ ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے رسول خدا سے کہا کہ آپ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے پوچھ لیں، کیونکہ وہ کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ کی ذریت پر نار جہنم حرام ہے۔ جناب رسول خدا فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ کی ذریت پر نار جہنم حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ جمیع بن امیر کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے ساتھ حضرت عائشہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پردے کے پیچھے سے سنا کہ میری والدہ نے حضرت عائشہ سے حضرت علی کی نسبت سوال کیا۔ میں نے سنا کہ حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ دنیا کے تمام مردوں میں سے سب سے زیادہ حضرت کو حضرت علی سے محبت تھی، اور عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضور کو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری حدیث ہے یہ، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا سفر میں باہر تشریف لے جاتے تھے تو سب کے آخر میں حضرت فاطمہ سے ملنے آتے تھے، اور جب سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملاقات کرنے ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری باتیں ہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی، اور بی بی فاطمہ کی فضیلت ظاہر کرتی ہیں۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن حسین کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے باہر لے جایا کرتے تھے، اور صحابہ کہتے تھے کتنی پیاری سواری ہے، تو رسول پاک کا فرمان تھا کہ سوار بھی تو دیکھو کمال کے ہیں، کہ سوار بھی بہت پیارے ہیں، یہ کہو کہ کیا سوار ہے، ماشاء اللہ۔ یہ ساری فضیلتیں رسول پاک نے جو فرمائی ہیں کہ حسن حسین جنت کے سردار ہیں اور علی میرا بھائی ہے، یہ ساری فضیلتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے بتائی کہ ہم جان سکیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت سے کتنی محبت تھی۔ ابن شریح نے اپنے استاد سے حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے، ابو سعید الوزا نے شرف النبی میں حضرت علی سے، ابو صالح موزن نے کتاب فضائل میں ابن عباس سے، اب انہوں نے بتایا گیا ہے کہ کہاں سے یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ تمام محدثین نے روایت کی ہے کہ فرمایا جناب رسول خدا نے اے فاطمہ، خداوند تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے تیرے غضب کی وجہ سے، اللہ اکبر، اور راضی ہوتا ہے تیری رضا سے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ کتنی پیاری احادیث ہے یہ، دیکھیں ہارس رائڈر آ گئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے ہارس رائڈ کر رہی ہیں، اور یہاں پہ رستہ بنا ہوا ہے، فٹ پاتھ بنا ہوا ہے، وہ آگے سے اگر آپ کو نظر آئے ابھی وہ فٹ پاتھ پہ چلی جائے گی۔ ہارس رائڈ سلو ہو گیا، دیکھا آپ نے، کیونکہ آگے سے روڈ ہے تو انہیں روڈ کراس کر کے ادر سائڈ پہ جانا ہے، اس لیے وہ سلو ہو گئی ہے۔ جناب رسول خدا نے فرمایا کہ جناب فاطمہ قیامت کے دن عرش اللہ کے نزدیک آئیں گی اور خدا سے عرض کریں گی اے میرے خدا، اے میرے سردار، حکم صادر فرما میرے اور ان کے درمیان جنہوں نے میرے اوپر ظلم کیا، اور حکم صادر فرما میرے اور ان کے درمیان جنہوں نے میرے پسرے حسین علیہ السلام کو قتل کیا۔ بارگاہ خداوند میں سے ندا آئے گی اے میرے حبیب کی دختر، جو چاہے تو مجھ سے سوال کر، میں تجھے عطا کروں گا، شفاعت کر کہ میں تیری شفاعت قبول کروں گا،
قسم ہے مجھے اپنی عزت و جلالت کی، ظالم کے ظلم کا بدلہ لوں گا۔ اس پر جناب فاطمہ عرض کریں گی کہ میری ذریت کو، میرے شیعوں کی ذریت کو اور میری ذریت کے 200 کو بخش دے۔ بس حضور ذوالجلال والاکرام سے ندا آئے گی کہ کہاں ہے فاطمہ کی ذریت، کہاں ہے فاطمہ کے شیعہ محب اور کہاں ہے ان کی اولاد کے محب۔ بس وہ لوگ آواز دیں گے، ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیں گے اور ان سب کے آگے آگے چل کر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ان کو جنت میں داخل کریں گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ سب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو، جو ان کی محبت سے لبریز ہے جن کے دل، جو ان کو فالو کرتے ہیں، جو ان کی اطاعت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ خالی محبت رکھیں اور وہ عمل نہ کریں، اس پہ عمل نہ کریں۔ محبت کے ساتھ عمل بہت ضروری ہے، ہمیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی طرز زندگی کو اپنانا پڑتا ہے۔ ہم ان کی محبت، بے شک ان کی محبت بہت بڑا اجر ہے، پر محبت کے ساتھ ہمیں ان کے اعمال زندگی کو اپنانا چاہیے۔ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے یہ ان سے سیکھنا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ بس محبت، مولا علی کا بھی فرمان ہے کہ خالی میری محبت اپنے دل میں رکھ کے تم غلط کام نہیں کر سکتے۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علی مجھے بچا لیں گے، علی آپ کی شفاعت ضرور کریں گے، پر آپ کا عمل علی کے عمل کو فالو کر کے ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کر کے ہونا چاہیے، تو بے شک بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے شیعہ محب کی، اپنے مومنوں کی، اپنے چاہنے والوں کی شفاعت ضرور فرمائیں گی۔ مولا حسین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت ضرور فرمائیں گے اگر ہم ان کی اہل بیت سے محبت کریں گے اور ان کے بتائے ہوئے عمل پر عمل پیرا ہوں گے۔ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائے، ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرمائے، الہی آمین۔ اور یہ دیکھیں کتنا پیارا سین ہو گیا ہے، یہ میرا عکس ہے، میں بیٹھی ہوں اور یہ دیکھیں بادل، یہ بادل، یہاں پہ دھوپ ہے، یہ دیکھیں کتنا پیارا منظر ہے۔ گاڑی میں امی لوگ بیٹھے ہیں، باہر ہوا بہت تیز ہے تو اس لیے امی باہر نہیں آئی، فاطمہ بھی گاڑی کے اندر ہے کیونکہ ٹھنڈ لگ جاتی ہے بچوں کو۔ تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک پیاری بات میں آپ کے ساتھ پھر شیئر کروں گی بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کی، تاکہ ہمیں بھی ان سے سیکھنے کا موقع مل سکے۔ اپنا بہت